ایک سرسبز گاؤں میں صبح کی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ ہری بھری گھاس پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ 16-17 سال کی ایک نازک سی شہزادی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصوم مسکراہٹ تھی اور ہوا اس کے بالوں کو نرمی سے ہلا رہی تھی۔ شہزادی ندی کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ٹھنڈے پانی کو چھوا۔ پانی کی لہریں اس کی انگلیوں سے ٹکرا کر چمکنے لگیں۔ ایسا لگا جیسے ندی اس سے باتیں کر رہی ہو۔ وہ اٹھ کر جنگل کی اور چل پڑی۔ درختوں کی شاخیں اس کے راستے میں آ رہی تھیں، جنہیں وہ آہستہ سے ہٹا رہی تھی۔ سورج کی کرنیں پتوں کے بیچ سے اندر آ رہی تھیں اور جنگل پر اسرار لگ رہا تھا۔ اچانک اسے زمین پر رکھا ایک پرانا لکڑی کا صندوق نظر آیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ صندوق کے اندر سے سنہری روشنی پھوٹ پڑی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ صندوق کے اندر ایک خوبصورت بانسری تھی جو روشنی سے چمک رہی تھی۔ شہزادی نے اسے آہستہ سے اٹھایا اور فضا میں بلند کیا۔ ارد گرد ہلکی چنگاریاں نمودار ہونے لگیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے بانسری بجانی شروع کی۔ نرم دھن فضا میں پھیل گئی۔ اس کے کپڑے اور بال ہوا میں لہرانے لگے اور پرندے آ کر اس کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ بانسری کی دھن کے ساتھ ہی جنگل بدلنے لگا۔ مرجھائے پھول کھلنے لگے، درخت ہو گئے اور ہر طرف رنگ بکھر گیا۔ شہزادی حیرت سے پیچھے ہٹ گئی اور اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ شہزادی خوشی خوشی گاؤں کی طرف چل پڑی۔ گاؤں والے اسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ بچے اس کے ہاتھ کے ساتھ دوڑنے لگے اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں میں ایک خوبصورت میلہ سجا ہوا تھا۔ رنگ برنگی جھنڈیاں، روشن چراغ اور خوشی کا شور تھا۔ شہزادی نے میلے میں قدم رکھا اور چاروں طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ شہزادی ایک اونچی جگہ پر کھڑی ہو کر بانسری بجانے لگی۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ دھن اتنی خوبصورت تھی کہ ہر دل اسے محسوس کر رہا تھا۔ چراغ اور زیادہ روشن ہو گئے۔ بانسری کی آواز پر لوگ جھومنے لگے، بچے ہنسنے لگے، بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادی تالیاں بجاتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ بانسری اس کی گود میں تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر دل مطمئن تھا۔ رات کے سناٹے میں وہ دوبارہ جنگل کی طرف چل پڑی۔ چاندنی اس کے راستے کو روشن کر رہی تھی۔ وہ صندوق کو سینے سے لگائے آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ صبح کے وقت وہ اکیلی ٹیلے پر کھڑے ہو کر گاؤں کو دور سے دیکھ رہی تھی۔ ہوا اس کے کپڑوں کو لہرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر امید مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بانسری خوشی کے محافظ بن چکی ہے۔